عورت کیا حیثیت ہے اس وقت جاہلیت میں، الہامی مذاہب میں، غیر الہامی مذاہب میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، بدھزم میں، ہندوازم میں، باقی مذاہب میں، یعنی کہ کسی بھی مذہب میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن قربان جاؤ آقا کی ذات پر، حضور نبی رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر آپ نے عورت کو اتنے حقوق عطا فرمائے، اتنے حقوق عطا فرمائے، اتنے زیادہ حقوق عطا فرمائے کہ فرمایا کہ اگر عورت ماں کی حیثیت سے ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، نبی دو رحمت نے اس کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کہ وہ عورت جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہی رشتے بنتے ہیں، ایک ماں کا رشتہ، ایک بہن کا رشتہ، ایک بیوی کا رشتہ، ایک بیٹی کا رشتہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں رشتوں کو وہ اعزاز نصیب فرمایا، ایسا اعزاز نصیب فرمایا کہ قیامت تک کے لیے کسی مذہب نے ایسے حقوق نہیں دیے جتنے مذہب نے، جتنے اسلام نے عورت کو حقوق عطا فرمائے۔ ایک ماں کی حیثیت سے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں قدموں تلے، ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ پھر آقا نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹیک لگا کے تشریف لا رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ کہ وہ قیدیوں میں تھی، 6000 قیدیوں میں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر حلیمہ سعدیہ کا استقبال فرمایا۔ ہے رضائی والدہ تھی، رضائی والدہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر والدہ کا استقبال فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، احادیث سے صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، نماز کے دوران میں ہوں، میری والدہ زندہ ہوتی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مجھے آواز مارتی ہے محمد، آقا فرماتے ہیں کہ میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات مانوں۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو ماں کے روپ میں یہ حقوق عطا فرمائے۔ پھر بہن کا روپ ہے، بہن کی حیثیت آتی ہے، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر فرمایا کہ جب سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، جب آپ تشریف لائیں، سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر اپنی بہنوں کو اٹھایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بہن شیمہ رضی اللہ عنہ، آپ کی سگی بہن بھائی نہیں تھے لیکن یہ رضائی بہن تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری بہن اگر تو رہنا چاہتی ہے تو مجھ محمد کا مال بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے، اور میرا سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، اگر تو جانا چاہتی ہے تو میں تمہیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے اس انداز سے، اس محبت سے، اس اعلیٰ ایک حضور علیہ السلام کی اخلاق حسنہ سے سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی متاثر ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، اس وقت ہی مسلمان ہوئی تھی سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام جب بہن رخصت ہونے لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام عطا فرمایا، ایک لونڈی عطا فرمائی، کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ دے کر اپنی بہن کو رخصت عطا فرمایا، یعنی کہ ہمیں درس دیا کہ اگر بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے جیسے میں نے اپنی بہن سے سلوک کیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے بہن کے روپ میں حقوق عطا فرمائے۔ پھر بیوی کے حقوق میں حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم اہلہ انا خیرکم اہلی، حضور نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور حضور نے اپنے لیے فرمایا وانا خیر لکم وانا خیرکم اہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین ہوں۔ پھر بیٹی کا روپ، بیٹی کی حیثیت، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کے پاس اس کی گود میں 2 بیٹیاں تھیں، اس نے آ کے حضرت عائشہ سے سوال کیا، کھانے کا سوال کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجوریں تھیں، آپ نے تینوں کھجوریں اسے عطا فرمائی،
اب اس عورت نے ایک بیٹی کو کھجور دے دی، ایک دوسری کو دے دی، ایک کھانے لگی تو ایک بیٹی کہنے لگی مجھے دے دو۔ اس عورت نے وہ کھجور بھی آدھا آدھا دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی متعجب ہوئی، حضور کی بارگاہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اپنا یہ واقعہ سنایا، کہا یا رسول اللہ میں بڑی متعجب ہوئی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جو دو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا اس نے صحیح طریقے سے پرورش کی، ان کی نگہبانی کی، دیکھ بھال کی، اس کا خیال رکھا، سن بلوغت تک پہنچایا، شادی کی صحیح طریقے سے، قیامت کے دن حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح فرمایا کہ جیسے یہ دو انگلیاں برابر ہیں، قیامت کے دن اس کو میرا پڑوس نصیب ہوگا۔ وہ عورت، وہ مرد یا وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو ایسے محبت سے پرورش کرتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درس بھی دیا اور بچی کی حیثیت سے اختیار بھی دیا۔ اور بڑی قابل غور بات ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، حضور علیہ السلام اگر معراج کی رات اگر مسجد اقصی میں جائے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر حضور کے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ اب بڑی قابل غور بات، آقا نے بیٹی کو کتنی حیثیت دی ہے، عورت کو کتنے حقوق دے دیے ہیں، عورت کو کتنا بلند مقام عطا فرما دیا ہے۔ وہ میرے آقا جو معراج کی رات مسجد اقصی میں جائے سارے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، آسمانوں میں جائیں سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب میرے نبی کے پاس آتے تھے، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جو حضور علیہ السلام ہمیں درس دے رہے تھے کہ اگر بیٹی سے محبت کرنی ہے تو اس طرح کرو جیسے میں بیٹی سے محبت کر رہا ہوں۔ اور فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، میں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے اللہ کی ذات کو اذیت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو اس وقت زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ حق عطا فرمائے، یہ حقوق عطا فرمائے، اور پھر مذہبی حقوق بھی عطا فرمائے، معاشرتی حقوق بھی عطا فرمائے، ہر مذہب ہر لحاظ سے حقوق عطا فرمائے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ میں تھی، تو حبشہ میں جب مدینہ شریف اپنے خامد جعفر بن ابی طالب کے ساتھ تشریف لائی تو آ کے حضور کی زبان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن میں ہماری بھی کوئی صفت بیان ہوئی ہے، عورتوں کے بھی کوئی حقوق حاصل ہوئے ہیں، عورتوں کا بھی حق بیان ہوا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں۔ تو سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں چلی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کے بڑے حقوق ملے ہیں، عورتوں کے اگر نہ ملے تو یہ تو ساری خسارے میں چلی جائیں گی، گھاٹے میں چلی جائیں گی۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بات کر رہی تھی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن نازل ہو گیا، ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ صرف مردوں کو حق نہیں ہے، عورتوں کو بھی وہی برابری کے حقوق اللہ نے عطا فرمائے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، ڈرنے والے مرد ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ جو مرد کو اللہ نے حقوق عطا فرمائے عورت کو بھی برابری کے حقوق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما،
جو بھی یہ عمال کرے گا ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر دی۔ یہ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا فرمائے، مذہبی حقوق، روحانی حقوق۔ من عمل صالحا، دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ مرد کرے یا عورت، نیکی مرد یا عورت کرے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں، ولا یظلمون نقیرا، ذرا بھر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ہم دوسرے مذہب میں دیکھا جائے تو جو ہندوازم ہے یہ تو عورت کو تعلیم ہی حاصل نہیں کرنے دیتے، تعلیم کا حق ہی نہیں دیتے ہیں کہ عورت کے پاس تعلیم کا حق بھی ہے نہیں، وہ کہتے ہیں عورت کا حق ہی نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا، پھر عبادت کے حق میں بھی وہ تفریق کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام ہے، حضور کی رحمت کا صدقہ ہے، آقا کی رحمت کا صدقہ ہے کہ جو حقوق اللہ نے مردوں کو عطا فرمائے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جو حقوق اللہ نے مردوں کو عطا فرمائے ہیں ان کے ایکول اللہ نے عورتوں کو بھی عطا فرمائے۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت نیک اعمال صالح کرے، ہم ان کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ یہ میرے خالق کی کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے صدقہ سے جو عورت کو ایک مذہبی اور روحانی جو اسلام کے جس میں برابری کے اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت کے صدقے حقوق عطا فرمائے۔